کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے. اب ان کے بارے میں کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. انبیاء کرام کے بعد اگر دنیا میں کوئی سب سے افضل انسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مسجدوں میں مسجد حرام کو فضیلت حاصل. اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ تمام سفروں میں سفر معراج کو فضیلت حاصل. اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کنویں ہیں لیکن تمام کنووں کے اندر زمزم کے کنویں کو فضیلت حاصل. اسی طریقے سے تمام مہینوں کے اندر سب سے جو فضیلت حاصل ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل. جب اتنا مبارک مہینہ اور فضیلت کا حامل مہینہ آ رہا ہے تو یقیناً جو ایک سچا مومن ہوگا، ایک کامل مومن ہوگا، جو دین و شریعت کا تابعدار ہوگا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی مغفرت ملتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے. رمضان المبارک کو اہمیت حاصل ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور شیطان جو انسانوں کا اور مومنوں کا دشمن ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس لیے پہلا پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ 12 مہینہ میں سب سے افضل مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی برکتیں برستی ہے اور مومن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اتنا عظیم مہینہ آنے پر خوشی کا ہونا، مسرت کا ہونا یہ فطری بات ہے. دوسری بات آج کے خطبہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. میرے دوستوں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں اگر کوئی خاص مہمان کی آمد ہو تو ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. گھر کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، صوفہ وغیرہ پر نیا کور لا کر کے ڈالتے ہیں اور کھانے پینے کا آئٹم اور قسم قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں. اور جب مہمان آتا ہے تو پھول کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، ان کا جم کر استقبال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ عام مہمان کے لیے ہم ہفتوں سے تیاری کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے. لہذا رمضان کا استقبال ہمیں روزے سے کرنا چاہیے، ہمیں تراویح سے کرنا چاہیے، ہمیں اعتکاف سے کرنا چاہیے، ہمیں تلاوت سے کرنا چاہیے، ہمیں صدقہ اور خیرات سے کرنا چاہیے. اس لیے دوسرا پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے اور اس کا استقبال یہ ہوگا کہ ہم روزہ، تراویح، نماز اور اعتکاف اور تلاوتوں کے لیے ابھی سے اپنی ذہن سازی کریں. تیسری بات، جو اہم بات مجھے آج آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اسپیشل اعمال کیا ہیں، رمضان کے خصوصی اعمال کیا ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. میرے دوستو، رمضان کے خصوصی عمل 5 ہیں، 5 خصوصی عمل ہیں. نمبر 1، رمضان کا پہلا خصوصی عمل روزہ رکھنا. رمضان کا اسپیشل عمل فرض روزہ. آپ نفل پورے سال رکھ سکتے ہیں لیکن فرض روزہ صرف رمضان کا، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے. لہذا رمضان کی پہلی عبادت اور پہلا خصوصی عمل روزہ رکھنا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.
کہ جس کو رمضان کا بابرکت مہینہ ملے وہ روزہ رکھے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر مسلمان پر جو بالغ مرد اور عورت ہو اس پر روزہ فرض ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں اس عمر کے اندر بھی الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کے روزے کو قبول فرمائے۔ لیکن مجھے شکایت نوجوانوں سے، مجھے نوجوان طبقوں سے شکایت ہے۔ میں جب رمضان کے اندر جائزہ لیتا ہوں اور سروے کرتا ہوں تو روزہ نہ رکھنے والوں میں زیادہ تعداد جو مجھے نظر آتی ہے وہ نوجوان طبقے، یہ نوجوان طبقے کی یہ صورتحال ہے کہ وہ جاب کا بہانہ لے کر، نوکری کا بہانہ لے کر اور تعلیم کا بہانہ لے کر اور نہ جانے کیا کا غیر عذر کو بنا کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان کا اسپیشل عمل یہ روزہ ہے۔ اگر روزہ نہیں تو رمضان کا مزہ نہیں، اگر روزہ نہیں تو رمضان کی قدر نہیں، اگر روزہ نہیں تو رمضان کا احترام نہیں۔ اس لیے روزہ رکھنے کا اصل ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ تین نوجوان تھا، وہ گھر سے گیا، ایک گاؤں سے اپنے گھر سے اپنے وطن سے گیا اور دوسرے گاؤں میں رمضان کے دن پہنچا تو گاؤں والوں نے سمجھا کہ یہ تینوں روزہ سے ہوگا، لہذا بہترین افطاری کرائی۔ تینوں نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا بھی کھلایا گیا اور کھانا کھلانے کے بعد گاؤں والوں نے ایک ٹفن باکس دیا کہ آپ لوگ اجنبی ہیں، یہاں اور کوئی آپ کو کھلانے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ٹفن باکس رکھیے اور سحری کر لیجئے گا۔ ان تین نوجوانوں کے اندر ایک تو الحمدللہ روزہ رکھ رہا تھا اور دو روزہ نہیں رکھ رہا۔ اب یہ دو جو روزہ نہیں رکھ رہا تھا اس کو ٹینشن سوار ہوا کہ سحری کے ٹائم میں تو یہ جو نوجوان ہے یہ پورا کھانا کھا کے ختم کر دے گا، اب صبح کو ہم لوگوں کو ناشتہ کچھ ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے دونوں نے پلاننگ بنائی کہ کوئی ایسا مسئلہ نکالو کہ ٹفن بچ جائے اور صبح میں ہم لوگوں کو ناشتہ کرنے کو مل جائے۔ اب وہ تینوں نوجوان جمع ہوا، اچھا دو روزہ نہیں رکھتا تھا، ان دونوں نے کہا کہ دیکھو رات میں ہم سب سو جائیں گے اور جو رات میں سب سے اچھا خواب دیکھے گا وہی وہ ٹفن کھائے گا، وہی یہ ٹفن کھائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تینوں سو گیا۔ اب جب سحری کا ٹائم ہوا تو یہ روزہ دار نوجوان اٹھا اور ٹفن کھول لیا اور پورے ٹفن کو سحری کے اندر کھا گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو تینوں جمع ہوا، اب اپنا تینوں خواب بیان کر رہا ہے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا تھا دو نوجوان، اس میں سے پہلا نوجوان نے کہا کہ رات میں مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آئے، رات میں مجھے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آئے اور موسیٰ علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر کوہ طور پر لے گئے اور کوہ طور کا مجھے دیدار کرایا۔ بتاؤ اس سے مبارک خواب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ٹفن کھانے کا مستحق میں ہوں۔ دوسرا نوجوان جو روزہ نہیں رکھتا تھا اس نے کہا کہ میرے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے پہلے آسمان پہ لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پہ رہتے، عیسیٰ علیہ السلام مجھ کو پہلے آسمان پہ لے گئے، تم کو تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ لے گئے، مجھ کو تو آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام لے گئے، تم سے مبارک خواب میرا ہے، اس لیے ٹفن کھانے کا مستحق میں ہوں۔ اب کہا اس روزے دار سے تم اپنا خواب بیان کرو۔ بولے میں کیا اپنا خواب بیان کروں، خاموش۔ ارے بیان کرو تم نے خواب کیا دیکھا ہے۔ تو روزہ دار نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ سحری کے ٹائم دو فرشتہ میرے پاس آیا، ان کا نورانی چہرہ تھا اور ان دونوں فرشتوں نے مجھ کو اٹھایا اور کہا سحری کا وقت ہو رہا ہے، آپ سحری کھا لیجئے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں کی بات ماننی پڑی اور میں نے سحری کر لی۔
میں نے سحری کر لی تو وہ دونوں کہنے لگا ارے تم کھایا تو کھایا، کم سے کم مجھے تو آواز دیتا تھا۔ تو اس روزے دار نے کہا میری کیا غلطی تھی، میں نے تو زور زور سے آواز دیا، تم ایک میں سے کوہ طور پہ تھا اور دوسرا آسمان پہ تھا، تو میری کیا غلطی ہے، میں نے تو آواز دی۔ تو میرے دوستوں، یہ میں لطیفہ سنا کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین نوجوان میں سے دو بے روزے سے یا ایک روزے سے ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج نوجوان طبقہ روزوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اللہ نے جو یہ صحت دی ہے، اللہ نے جو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے جو یہ قوت دی ہے، اس کا حق ادا کیجیے اور روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر روزہ رکھنا فرض۔ رمضان کی پہلی عبادت روزہ ہے۔ رمضان کی دوسری اسپیشل عبادت تراویح ہے۔ میں آج اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں، تراویح کے تعلق سے میں 4-5 پوائنٹ آپ کے ذہن میں بیٹھانا چاہتا ہوں۔ تراویح کے تعلق سے پہلا پوائنٹ آپ بتائیے، تراویح کی نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے بولیے جی؟ سنت میں بھی دو کنڈیشن ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ۔ تنہا پڑھنا مؤکدہ ہے یا جماعت کے ساتھ؟ جماعت۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تو سب مفتی ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور تراویح کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تراویح کے تعلق سے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ کتنی راتیں تراویح کی نماز پڑھائی؟ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں کتنی رات تراویح پڑھائی ہے؟ بتائیے میرے بھائی، نہیں معلوم ہے کہ کچے مفتی ہیں آپ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر 3 راتیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی۔ پہلی رات جو تراویح کی نماز پڑھائی وہ رمضان کی 23ویں شب تھی، 23 شب۔ صحابہ کرام موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھانا شروع کر دیا، تمام صحابہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ 23 وہی لوگ پڑھے جو مسجد میں موجود تھے۔ اب صبح کو مدینے کے اندر خبر پہنچی کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز تراویح جماعت سے پڑھائی ہے، تو اور جن لوگوں کو معلوم ہوا وہ شامل ہو گئے۔ اب آپ نے جو دوسری مرتبہ تراویح پڑھائی 25ویں شب کو، تو اور لوگ بڑھ گئے جن کو معلوم ہوا۔ اب اس کے بعد پورے مدینے میں خبر پھیل گئی، تو اب صحابہ کرام جمع ہو گئے، تو آپ نے تیسری مرتبہ جو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے وہ 27ویں شب کو آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اس طرح 3 راتیں نماز پڑھائی، 23، 25، 27۔ اب 28 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آئے، صحابہ کرام بھیڑ لگا دیے مسجد کے اندر، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، تو بعض صحابہ کرام وہاں پر جا کر کے کھانسی کرنے لگے تاکہ رسول اللہ نکل کر آئے اور تراویح کی نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانسی کی نماز سن کر کے آئے اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ انتظار میں ہو مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تم لوگوں کا شوق اور جذبہ اتنا بڑھ گیا تراویح کے بارے میں کہ اگر میں تراویح آج پڑھاتا تو اللہ فرض کر دے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرض کر دیتے اور پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے میں نے تم کو تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھایا، اپنے اپنے حساب سے پڑھ لو۔ لہٰذا تراویح کے تعلق سے دوسری بات میں آپ کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 3 رات ہی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا۔ تیسری بات تراویح کے تعلق سے کہ تراویح کی نماز میں کتنی رکعات ہے۔ میرے دوستوں، مجھے اختلاف میں نہیں پڑھنا، لیکن اتنا کنفیوز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اتنے سارے فون آتے ہیں، اتنے سارے کالز آتے ہیں، 8 پڑھنا یا 20 پڑھنا، اس لیے میں سوچا کہ اس مسئلے کی وضاحت آپ کی خدمت میں کروں۔ میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتیں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ پھر صحابہ کرام رسول اللہ کے زمانے میں تنہا پڑھتے رہے تراویح کی نماز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد اب خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی صحابہ تنہا تراویح پڑھ رہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان کو مسجد میں آئے تو دیکھے تمام صحابہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ ایسا اب تو فرض ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ فرض اور واجب تو رسول اللہ کے زمانے میں، قرآن جب نازل ہو رہا تھا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اس لیے امت کو اس نماز میں ایک کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے پائی کہ اب تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح کا امام مقرر کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 20 رکعت تراویح۔ اب صحابہ کرام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں کتنی رکعت تراویح کی نماز پڑھی؟ بتائیں بھائی، 20 رکعت۔ کتنی پڑھی؟ 20 رکعت پڑھی۔ لہٰذا اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 20 پڑھنا یا 8 پڑھنا، تو ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ 8۔ اب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جو بخاری کے اندر ہے کہ لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 3 رکعت وتر کا نکال دیجئے تو بچی کتنی رکعت؟ 8۔ میرے دوستو، یہ صاف صاف گھوٹالا ہے اور یہ صاف صاف گمراہ کرنا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اس روایت میں تراویح کا ذکر نہیں ہے، وہ روایت تہجد کے بارے میں، اس کے بارے میں ہے تہجد کے بارے میں، کیونکہ رمضان اور غیر رمضان کا لفظ آ رہا ہے، اور غیر رمضان میں تہجد، رمضان کے علاوہ میں تہجد ہے یا تراویح ہے؟ تہجد ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے چکما دیا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ 8 رکعت رسول اللہ رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے، اس لیے دھوکے میں مت رہیے، یہ روایت تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ تراویح کے بارے میں یہی مسئلہ ہے کہ تراویح کی رکعت 20 ہے۔ اب یہ طبقہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت مقرر کی ہے، حضرت عمر کو کیا حق ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنی زبان پہ لگام لگانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام 19 آیتیں ان کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی، 19 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی لاج رکھی اور ان کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل کیا۔ حضرت ہم لوگ عمرہ اور حج کو جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں،
یہ حضرت عمر کی رائے پہ یہ آیت نازل ہوئی فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو. تو یہ حضرت عمر کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اور ہم اور آپ چھوٹی زبان بڑی بات یہ کہتے ہیں عمر کون ہوتے ہیں؟ میرے دوستو اس لیے مسئلہ ذہن میں بیٹھائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں فیصلہ کیا. اگر حضرت عمر غلط کرتے تو صحابہ خاموش رہتے. اگر حضرت عمر سنت کے خلاف کہتے تو صحابہ جو رسول اللہ کی سنت پہ مر مٹتے تھے، ایک ایک سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرتے تھے، کیا وہ صحابہ کرام خاموش بیٹھتے؟ ہرگز نہیں. اس لیے صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا اور 20 رکعتیں پڑھی. لہٰذا یہ اجماع صحابہ ہے، صحابہ کرام کا اتفاق ہے 20 رکعت تراویح پر. اس لیے یہی اصل مسئلہ ہے. ہمیں اور آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے. رسول اللہ کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ لو اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو. اور خلفاء راشدین میں حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے. تو حضرت عمر ہی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے. اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھنا افضل ہے. یہی امام ابو حنیفہ، یہی امام شافعی، یہی امام مالک، یہی امام احمد بن حنبل، چاروں امام کا اسی پر اجماع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ائمہ کی کروٹ کو راحت بخشے کہ ان چاروں اماموں نے اس مسئلے میں اتفاق کیا کہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی. لہٰذا اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے اور کنفیوز مت ہو جائے. 2 باتیں میں نے تراویح کے 3 باتیں میں نے بتا دی تراویح کے تعلق سے. پہلی بات، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے. اور چوتھی بات ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 8 رکعت، حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی. آپ بتاؤ رسول اللہ پورے مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھی تراویح کی نماز؟ بتاؤ میرے بھائی، پڑھی ہے حدیث کے اندر. تو پھر جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر کے آدھا فیصلے کو مانتے ہیں اور آدھے فیصلے کو نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ بعض کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ہو. اس لیے تیسری بات ذہن میں رکھیے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. چوتھی بات تراویح کے تعلق سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تراویح کی نماز رمضان میں 3 دن پڑھنا سنت ہے، 10 دن پڑھنا سنت ہے، یا پورے مہینہ پڑھنا سنت ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ تو مفتی اعظم ہیں آپ لوگ، لیکن آپ کا عمل تو بالکل اس کے الگ ہے. 3 رات کی تراویح، 10 رات کی تراویح، 1 رات کی تراویح. مطلب یہ کہ تراویح کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. 1 رات پڑھ کر کے بازاروں کی زینت، 3 رات پڑھ کے بازاروں کی زینت، 10 رات پڑھ کر کے مسجد کو سجانا. میرے دوستو 2 سنت ہے تراویح کے اندر. ایک تو پورا قرآن کو سننا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پورے مہینہ پڑھنا ہے. اس لیے جو لوگ 3 دن اور 10 دن پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ ان کا عمل شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. اس لیے پورا قرآن بھی سننا ہے اور پوری تراویح بھی سننی، پوری تراویح بھی سننی. 5واں پوائنٹ تراویح کے تعلق سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تراویح ہمیں ایسی جگہ پڑھنا چاہیے جہاں پہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. جہاں پہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. جب قرآن پڑھو تو اطمینان سے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو. اللہ اکبر. بعض مسجدوں کے اندر ایسی تراویح، بعض جگہوں میں ایسی تراویح ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا الضالین. سمجھے کچھ آپ؟ سمجھے آپ لوگ کچھ؟ یہ قرآن کا مذاق ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ تراویح مت پڑھیں. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الحمدللہ سے لے کے سانس جو وللضالین پہ ختم ہوتی ہے اور سپر فاسٹ راجدھانی چلاتے ہیں اور ایروپلین تراویح کے اندر اڑاتے ہیں، خدا را قرآن کے ساتھ مذاق مت کیجیے. اور ایسی تراویح نہ پڑھنے سے
پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ پڑھیں. اس لیے قرآن آپ پڑھیے اور تراویح میں سنیے تو ترتیل کے ساتھ سنیے. اور یہ کب ہوگا بولے میرے بھائی؟ کب ہوگا؟ پورا مہینہ نہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ ساتھ دیں گے. سارے مختلف حضرات رمضان میں امام صاحب پہ دوا بنائے جاتے ہیں. کیا بنایا جاتا ہے؟ دورہ. گھڑی کا کانٹا دیکھتے رہتے ہیں. اگر ایک دن 10:15 پہ ہوئی اور دوسرے دن 20 منٹ یا 25 منٹ ہو گئے تو مسافر کرتے ہوئے امام صاحب دیر ہو گئے. امام صاحب آج لیٹ کر دیے. میرے دوستوں یہ 10 اور 5 منٹ کے لیے امام پہ دوا بنا رہے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یعلمون تعلمون تراویح کے اندر ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں 5واں پوائنٹ میں آپ کو تراویح کے تعلق سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ آپ تراویح پڑھے, ایسے امام کے پیچھے پڑھے جہاں پر بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہو. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن ترتیل سے پڑھو. میں نے 3 باتیں رمضان کے تعلق سے کہی. چوتھی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رمضان کا شیڈول بنائیں. ہر چیز کا موسم ہوتا ہے. عبادتوں کا موسم یہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے, لہذا ہم شیڈول بنائے رمضان کا. اب اس شیڈول کے اندر, اس ٹائم ٹیبل کے اندر پہلا چیز کریں گے انشاءاللہ. کریں گے؟ بولے گے مفتی صاحب پہلے سے ایمان مل گئے. کریں گے انشاءاللہ. نوجوان ساتھیوں کریں گے. شیڈول کے اندر پہلا چیز یہ ہے کہ موبائل کے اندر نو موبائل. رمضان کے اندر موبائل کو آپ کیا کیجئے, دور کر دیجئے. موبائل سے کم آپ تعلق رکھیے, جب جا کر کے آپ کا رمضان صحیح گزرے گا. اس لیے رمضان میں موبائل اور اسمارٹ فون کو کم کر دیجئے. شیڈول کے اندر یہ چیز لکھیے جا کر کے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیجئے. کیا چھوڑ دیجئے؟ گناہ چھوڑ دیجئے. یہ عزم کیجئے کہ ہمارا رمضان انشاءاللہ, ایسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا ہے, لیکن خاص طور سے رمضان کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ شیڈول کے اندر یہ لکھیے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم دھوکہ نہیں دیں گے, ہم غیبت نہیں کریں گے, ہم چغلی نہیں کریں گے, ہم غلط کام نہیں کریں گے. اس کا عہد کیجئے. تو نمبر 1 موبائل بند کرنا ہے. نمبر 2 جو کرنا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. اور نمبر 3 یہ کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور حضرت جبرائیل سنتے تھے. لہذا قرآن کی خاص نسبت ہے رمضان سے, اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے بیٹھتے تھے اور 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور 3 راتوں کے اندر ایک قرآن ختم کرتے تھے. لہٰذا اپنے شیڈول کے اندر یہ لکھیے کہ ہمیں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے. اور چوتھا شیڈول یہ بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ شاپنگ, اگر آپ کے پاس ابھی پیسے ہیں تو کپڑے وغیرہ سب کی شاپنگ آپ ابھی کر لیجئے. رمضان کو شاپنگ کا مہینہ نہ بنائیں. شاپنگ کا مہینہ نہ بنائیے, یہ عبادت کا مہینہ ہے. اور چوتھی چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کو حلیم کا بھی مہینہ نہ بنائیں. حلیم کا بھی مہینہ بنائیے. ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر حلیم کا ایسا یہ ہے کہ آج ہم لوگ کتنے حلیم کھانے کے عادی ہو گئے کہ ہزاروں لوگ حلیم بنانے کے چکر میں روزہ نہیں رکھ رہے, روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو اس کو حلیم کا مہینہ نہیں بنائیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, افضل مہینہ سامنے آ رہا ہے. ہم روزہ کے ذریعے, تراویح کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے اور صدقہ خیرات کے ذریعے, اعتکاف کے ذریعے ہم رمضان کا استقبال اور ویلکم کرے اور رمضان کا احترام کرے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اگر رمضان کا احترام ہم نہیں کرتے ہیں تو میرے دوست ہم مسلمان نہیں. اس لیے ایک واقعہ سنیے, میری بات ختم ہوگی. ایک بخارا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کا نام بخارا ہے. بخارا کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا. نوجوان ساتھیوں کان کھول کے سنو. بخارا کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا. ایک دن رمضان کے مہینے میں وہ مجوسی اپنے بیٹے کو لے کر کے مسلمان کے بازار میں آیا.
تو اس کا بیٹا، مجوسی کا بیٹا، رمضان کے مہینے میں دکان سے کوئی چیز خرید کر کھانے لگا تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مار دیا۔ بیٹا نے کہا ابا مجھے تھپڑ کیوں مارے؟ تو کہا رمضان کا مہینہ ہے، اب مسلمانوں کا بازار ہے اور تم اس کے اندر کھا رہے ہو، مسلمانوں کا تو خیال کرو۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا آپ بھی تو کھاتے، ابا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو اس مجوسی نے کہا ہاں میں کھاتا ہوں، چھپ کر کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، میں رمضان کے مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ اب یہ ہوا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ مجوسی جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا پوچھنے والوں نے کہ تم تو مجوسی تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، قرآن کو نہیں مانتا تھا، اللہ تجھے جنت کیسے دے دیا؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ اللہ نے رمضان کے احترام میں مجھے جنت دی۔ اللہ نے رمضان کے احترام کرنے کی وجہ سے موت سے پہلے اللہ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زبان پہ جاری کر دیا، اور اس کلمے کی بدولت سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ میرے دوستو یہ مجوسی تھا، یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، یہ دھڑیا تھا، یہ ملحد تھا، لیکن اس نے رمضان کا احترام کیا، اللہ نے اس کو ایمان سے نواز دیا اور جنت عطا فرما دی۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے نوجوان بچے پان کھاتے ہوئے، گٹکا کھاتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے سر عام نظر آتے ہیں۔ خدا را رمضان کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی حاضری نصیب فرمائے، روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، تلاوت کرنے، اعتکاف کرنے اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب سے خوب رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔